إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باوز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين یا الہی جس کام کو آئے تھے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ یا الہی جب تک جسم میں جان رہے، میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پر قربان رہے۔ یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفیٰ پوری ہو ہم سب کی دعا، ہم سب کو طیبہ بلا آقا وسیع کرو۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، دعا ہے اللہ مجھے جو آیت مقدسہ پڑھی اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا یہ مختصر سا موضوع رب ذوالجلال کے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ کیسے عطا فرماتا ہے۔ یقیناً ماہ مبارک کی آمد ہے تاکہ عبادت میں ہمارا دل لگے، یقین کامل ہے ہمارا، اس میں اور مضبوطی آئے، اللہ کی طرف ہمارا رجوع ہو، اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے کی طاقت کتنا ہے۔ خالق لم یزل نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین، فرمایا بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، اور پھر ایمان لانے کے بعد ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے، بے شک ہمارا رب، وہ سارے بول کے کہنے لگے، قالوا جمع کا صیغہ ہے، فرمایا سب نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ ایمان کے بعد ان کا یہ یقین ہو گیا کہ ہمیں پالنے والا اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، رب بمانا پالنے والا۔ پھر صرف انہوں نے الفاظ سے، یہ زبان سے یہ الفاظ کو بول دیے، یہ رسمی نہیں بولے، بلکہ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر قائم بھی رہے، استقامت بھی اللہ نے ان کو بخشی، قائم رہے اور مضبوط رہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو پھر مضبوط رہتا ہے نا اور کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ایمان لے آیا ہوں، اور پھر اس کے اوپر قائم رہتا ہے، فرمایا اگر وہ اس بات کے اوپر قائم تھے تو تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ایسے لوگوں کی مدد کے لیے ہم نے فرشتے نازل فرما دیے۔ جب بھی ان کو کسی مقام کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو
تو فرمایا اگر میرے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں نا، یقین کامل رکھتے ہیں، ان کا ایمان اکمل ہوتا ہے، تو فرمایا پھر میں اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہوں، تتنزل علیہم الملائکہ۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور پھر میں ان کا خوف، ان کا غم ان سے نکال دیتا ہوں، اور پھر میں فرشتوں سے کہتا ہوں کہ جاؤ ان کو خوشخبری دے دو کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، اللہ تمہارا وعدہ کیا ہوا اپنا پورا فرمائے گا، تمہارے ساتھ وعدہ پورا ہوگا۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور انہیں جنت کی خوشخبری دے دیجیے، التی کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اللہ وہ جنت بھی تمہیں ضرور عطا فرمائے گا، وہ بہشتیں بھی تمہیں ضرور ملیں گی، وہ باغات بھی تمہیں ضرور ملیں گے۔ اور یقیناً ایک مقام پہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دو دولتیں مل جائیں نا، فرمایا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اور اگر کبھی مانگنے کا موقع ملے تو وہ دو دولتیں ضرور مانگے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر اس کو کبھی موقع ملے نا اللہ سے مانگنے کا تو دو دولتیں ضرور مانگے، اس کے لیے یہ اثاثہ ہے۔ فرمایا غنیمت ہے اللہ کی طرف سے اگر اللہ اس کو یہ دے دے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ دو دولتیں کیا ہیں؟ حضور چاندی اور سونا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، وہ دو دولتیں یہ ہیں، فرمایا ایک یہ کہ اس کو اللہ یقین دے دے، اس کو بھروسہ دے دے، اللہ رسول پہ یقین آ جائے، اور دوسری دولت یہ کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والا بن جائے، درگزر کرنے والا بن جائے۔ فرمایا یہ جو دو دولتیں ہیں نا، فرمایا یہ بہت بڑا خزانہ ہے کہ اس کو اللہ کے اوپر بھروسہ، اور جو شخص کسی پہ بھروسہ نہیں رکھتا اور بھروسہ نہیں کرتا وہ دنیا میں بھی ترقی نہیں کر پاتا، اور جو بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی ترقی دیتا ہے۔ اور جو شخص معاف کرنا نہیں جانتا نا، اس کی عادت نہیں ہے کہ درگزر کرے، عفو کرے، معاف کرے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دنیا میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اور جو معاف کرنا جانتا ہے وہ دنیا میں بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اور قیامت والے دن بھی آگے بڑھ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جب ہم زندگی پڑھتے ہیں، یقین، بھروسہ اور اللہ کے اوپر توکل، اس کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اور جب استقامت کا انہوں نے مظاہرہ کیا یقیناً اللہ نے ان کو پھر نوازا بھی صحیح، اللہ نے ان کو عطا بھی کیا۔ اور اگر آپ قرآن مجید کو پڑھتے چلیں، جنہوں نے یقین کر لیا، فوجیں دشمنوں کی کھڑی ہیں اور فوجیں دشمنوں کے سامنے ہیں، لیکن ان کا اللہ کے اوپر یقین تھا۔ قرآن اور حدیث بتاتا ہے جب اللہ کے اوپر ان کا یقین تھا تو اللہ فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے نازل کرتا تھا۔ قادسیہ کی جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنارے پہ کھڑے، اور آگے دریا ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، کوئی کشتیاں نہیں ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے قرآن کا حوالہ دیا دریا کو، کہا دریا موسیٰ کو راستہ دیا تھا۔ توجہ کریں، جس کا اللہ پہ بھروسہ تھا، آپ پہلے نبی کی بات کریں تو قرآن کہاں کہاں تک ہمیں لے جاتا ہے۔ وہ نبی ہے جو کھڑا ہے اور ڈیمانڈ کرتی ہے امت، ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، پانی نہیں ہے، رب فرماتے اس عصا کو مارو، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، فرمایا اس عصا کو مارو پتھر پہ۔ اللہ کے نبی پتھر پہ مارتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے اسی عصا سے، اس پتھر سے جس کو عصا لگا تھا، 12 چشمے جاری فرما دیے۔ بڑی مزے کی گفتگو ہے، توجہ کریں، اس پتھر سے ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ کیوں؟ ابھی پتھر یہ نہیں کہا کہ ہم پانی جاری کر دیں گے، موسیٰ کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کلیم یہ پتھر کے اوپر اپنا عصا مارو ہم پانی جاری کریں گے، پانی کا تو ابھی بتایا ہی نہیں، بس تم کہا کہ عصا مارو
ان کا یقین تھا عصا ماروں گا کچھ نہ کچھ ظاہر ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ پانی ظاہر ہو جائے گا، اور پانی اور پتھر سے اور پھر پانی اور پھر چشمے، ایک بھی نہیں 12 چشمے جاری کر دیے۔ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، آس پاس دشمن ہے، فرعون کا دربار ہے، ہر طرف سے دشمن ہے، اور سامنے سانپ پڑے ہیں، بالکل سامنے سانپ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اپنے ڈنڈے کو گرا دو، قرآن پڑھ رہا ہوں، ڈنڈے کو گرا دو، عصا پھینکو۔ بھائی جب سانپ آگے نظر آتا ہے، انسان ڈنڈے کو سنبھالتا ہے کہ پھینکتا ہے؟ توجہ کرو، انسان ڈنڈے کو سنبھالتا ہے کہ پھینکتا ہے؟ سامنے سانپ ہو اور حکم ہو رہا ہو کہ اپنے ڈنڈے کو پھینک دو، انسان کہے گا دیکھو سامنے سانپ ہے اور میں ڈنڈے کو پھینک دوں، اسی نے تو میری جو ہے نا حفاظت کرنی ہے، اور اس کو بھی پھینک دوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پھینک، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو ڈنڈے کو پھینکا۔ یہ نہیں بتایا کہ یہ سانپ بنے گا، اللہ پہ بھروسہ تھا موسیٰ نبی کا۔ جیسے آپ نے اس ڈنڈے کو پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور بہت بڑا سانپ بن گیا، سارے سانپوں کو کھا گیا۔ پہلے نہیں بتایا، بھروسہ ہے موسیٰ تھا، اللہ کے اوپر بھروسہ تھا۔ وہی موسیٰ پتھر پہ مارے عصا، 12 چشمے جاری ہوں، اور وہی موسیٰ اس عصا کو پھینکے، اللہ پہ بھروسہ ہو، سانپ بن جائے، اور پھر فرعون کی فوج پیچھے ہے۔ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کا حوالہ دے کے آگے حضرت سعد بن ابی وقاص کی بات مکمل کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، پیچھے فوج ہے، دشمن آ گیا ہے، فرعون بھی ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، آگے دریا، پیچھے دشمن، آگے دریا ہے، پیچھے دشمن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ فرمایا جس وقت موسیٰ نے ہم سے دعا کی تو ہم نے ان کو راستہ دے دیا۔ کیسے راستہ دیا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا پانی کے اوپر عصا مارو، توجہ کرنا، پانی کے اوپر عصا مارو، اور عصا مارا موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے اوپر، پانی اچھلتا، بس ڈنڈا مارا تھا، عصا مارا تھا، پانی اچھلتا۔ فرمایا نہیں، ادھر تو نے پتھر کے اوپر موسیٰ عصا مارا تھا، ہم نے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے تھے، اور آج پانی کے اوپر عصا مارا۔ حضرت موسیٰ نے پانی کے اوپر عصا مارا، ڈنڈا مارا، پانی نے 12 راستے دے دیے، خشکی ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے، ایک ایک کو ایک ایک راستہ ملا، وہاں 12 چشمے جاری ہوئے، ایک ایک کو ایک ایک چشمہ ملا۔ ارے کیوں؟ موسیٰ کلیم اللہ کا اللہ کے اوپر بھروسہ تھا، یقین تھا، تیقن تھا، اور یقین کامل تھا، اکمل ایمان تھا، وہ نبی تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اے دریا مجھے راستہ دے، موسیٰ کو بھی تو دیا تھا۔ اور سعد بن ابی وقاص جب گئے، اکیلے نہیں تھے، 10,000 کا لشکر تھا، اور قادسیہ کی جنگ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص خود بھی گزرے، 10,000 کا لشکر بھی گزرا، اور جب دریا سے گزر گئے، دریا تو دریا، یہ دریا تو دریا رہے، سمندر بھی نہ چھوڑے ہم نے تو دریا، دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ علامہ ایک مقام پہ کہتے ہیں دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ 10,000 کا لشکر چلا گیا، سعد بن ابی وقاص بھی پار کر گئے، اور جب وہاں پہ حضرت سعد بن ابی وقاص پہنچے، ایک ساتھی کہنے لگا سعد بن ابی وقاص میرا ایک مٹی کا پیالہ تھا، وہ پیالہ نہیں ہے، دریا میں رہ گیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اچھا وہ لینا ہے؟ اس نے کہا جی لینا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میں پانی سے لے کے دیتا ہوں۔ دریا کے کنارے کھڑے ہو کے کہا اے دریا میرے ساتھی کا مٹی کا پیالہ رہ گیا ہے، وہ بھی ہمیں دے، اور فوراً دیکھا تو پانی ایسے، وہ پیالہ بھی لے کے آ گیا۔ جن کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، یقین جانیے جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں پھر اللہ ان کی مدد فرشتوں سے فرماتا ہے۔
یہی موضوع چھیڑ بیٹھا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آئے، سیدہ فاطمہ کی طبیعت خراب ہے، ناساز ہے، بخار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا فاطمہ آج تک تو نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کوئی تیرا دل کر رہا ہو تو مجھ سے مانگ اور میں لے آؤں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ فاطمہ نے فرمایا، عرض کی کہ اے علی ایسے کرو مجھے انار کھلا دو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا چل پڑے، اور جس وقت حضرت علی المرتضیٰ چل پڑے آپ کے پاس 1 دینار تھا، گئے ایک انار خریدا، اور انار خرید کے حضرت علی المرتضیٰ آنے لگے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک شخص آیا جس کے چہرے کے اوپر غربت کے آثار تھے، بھوک کے آثار تھے، اور وہ میرے باپ دادا کی عمر کا تھا۔ کہتے ہیں اس کے لہجے کی لجاجت اور لہجے کے اندر وہ ایسے نرمی تھی کہ بولا نہیں جا سکتا تھا، زبان اس کی خشک سی تھی۔ کہتے ہیں جب وہ اس شخص نے بولا تو اس نے کہا علی اے وہ شخص مجھے کچھ دے دیجئے میں بھوکا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں جب اس نے اللہ کے نام پہ مانگا نا تو میں نے جب اس کے چہرے کو دیکھا اور بھوک کے آثار دیکھے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ انار اس کو دے دیا۔ توجہ، جس کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے پھر اللہ دیتا ہے، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی فرشتوں سے مدد فرماتا ہے۔ مزے کی گفتگو ہے، جس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آئے نا گھر، آگے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ خاشعہ عالمہ فاضلہ محبوب علیہ السلام کی محبوبہ بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نے علی کو دیکھا تو مسکرا کے کہنے لگی علی بہت اچھا کیا ہے کہ تو اللہ کی راہ میں دے گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو کہا بہت اچھا کیا ہے اے علی، جو کچھ تو نے کیا ہے آج اچھا کیا ہے۔ حضرت علی نے کہا میں نے انار لیا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی پتہ ہے تو نے انار لیا تھا۔ حضرت علی نے کہا میں نے انار آپ کے لیے لیا، پھر ایک مانگنے والا آ گیا میں نے اس کو دے دیا۔ سیدہ طیبہ نے فرمایا علی مجھے تیرے اوپر یقین ہے اور مجھے پتہ ہے کوئی مانگنے والا آیا ہو اور علی کے دروازے پہ آیا اور علی نے خالی اس کو بھیجا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے دے دیا، واپس آ گئے اور کہا علی سنو، اتنا مجھے خوشی انار کھانے میں نہ ہوتی جتنا خوشی آپ کی مخلوق میں دے کے آپ آئے ہو اس کے اوپر مجھے ہو رہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ بیٹھ گئے، سیدہ طیبہ طاہرہ بھی بیٹھ گئی، اور ادھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ توجہ کریں، جن کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے اللہ ان کو دیتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ادھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ دروازہ کھولنے چلے گئے، اور جب حضرت علی نے دروازہ کھولا تو سلمان فارسی کھڑے تھے اور آپ نے ٹوکرا اٹھایا ہوا تھا اور اس ٹوکرے میں انار تھے، اور جب وہ ٹوکرا اٹھایا ہے بڑی دلچسپ گفتگو ہے، حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اے علی یہ محمد عربی نے تمہارے لیے بھیجی۔ حضرت علی نے کہا اس کی گنتی کرو، اس نے گنتی کی تو 9 انار تھے۔ حضرت علی نے کہا جاؤ لے جاؤ، یہ ہمارے نہیں ہیں کسی اور کے ہوں گے۔ حضرت علی نے کہا لے جاؤ یہ ہمارے نہیں ہوں گے بابا، یہ کسی اور کے ہوں گے، سلمان ان کو واپس لے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے نہیں نہیں حضور نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ حضرت علی نے کہا میرے لیے ہوتے تو میرا رب کہتے من جا بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، اے بندے تو نیکی کر میں اس کے بدلے میں تجھے 10 عطا کروں گا۔ کہا سلمان یہ 9 ہیں، میرے لیے ہوتے تو میرا مصطفیٰ 10 بھیجتا، خدا 10 بھیجتا۔ حضرت سلمان فارسی نے اپنی جیب سے ایک نکالا، کہا میں علی تیرا دل دیکھنا چاہتا تھا، نبی نے 10 ہی بھیجے ہیں۔ کالی نبی نے 10 ہی بھیجے۔ جن کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے یقین جانیے پھر اللہ ان کو عطا بھی فرماتا ہے۔ اور ایسے میں ایک وقت آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں البدایہ والنہایہ کتاب کا نام ہے، اس کتاب کے اندر یہ حدیث درج ہے۔ البدایہ والنہایہ والا لکھتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں عورت نا وہاں سے آئی، اپنا قبیلہ چھوڑ کے، رشتہ دار چھوڑ کے، ننیال چھوڑ کے، ددیال چھوڑ کے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے، مال تھا اس کے پاس، جائیداد تھی، زمینیں تھی، سب کو چھوڑ کے نا حضور کے پاس آ گئی مدینے میں۔ اور جب وہ مدینے میں پہنچی تو اس وقت اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا، اس کا بیٹا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کا بیٹا حسین و جمیل، اور اس بیٹے کی، اس کا جو بیٹا تھا
کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک سنجیدگی تھی اور اس کی طبیعت مقناطیسی طبیعت تھی۔ مقناطیسی طبیعت کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو کرتا تھا، اس کا انداز ایسا تھا لوگ اس کی طرف کھینچے جاتے، اس کی باتیں سنتے، خوبصورت گفتگو کرتا اور خوبصورت نوجوان تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہنے لگی یا نبی اللہ آپ ایسے کریں، مجھے بھی قبول کریں اور میرے بیٹے کو بھی، میں آپ کی باندی آپ کے گھر کی خدمت کروں گی اور بیٹا میرا آپ کی خدمت کرے گا۔ جس وقت وہ آ گئی اللہ کے نبی نے قبول فرما لیا۔ حضور نے فرمایا ایسے کرو تم عورتوں میں جاؤ۔ حضور نے گھر بھیج دیا اور وہ کہنے لگی میں سیدہ کی خدمت کرتی رہوں گی اور میں حضرت عائشہ کے برتن دھوتی رہوں گی اور یہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کرے گا۔ اس نے بھیج دیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ گھر چلی جاؤ اور جاؤ ہمارے گھر میں رہو، ادھر ہی آپ کا ٹھکانہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا نوجوان تو اصحاب صفہ میں بیٹھ جا۔ آپ کو پتہ ہے صفہ جو چبوترا آج بھی مسجد نبوی میں ہے، سب سے پہلے میرے نبی نے جو ادارہ قائم کیا، جو پڑھانے کے لیے میرے نبی نے یونیورسٹی قائم کی، میرے نبی نے جو مدرسہ قائم کیا، اس کا نام صفہ تھا۔ اور اس صفہ سے پڑھنے والے ایک طالب علم کا نام ابو ہریرہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے بھیج دیا جن کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، موضوع چھیڑا ہے میں نے، جن کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے پھر اللہ فرشتے نازل کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، جو یقین کامل رکھتے ہیں اور پھر ایمان لاتے ہیں اور اس کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں وقت بیتتا گیا، ایک دن ایسا ہوا نوجوان بیمار ہو گیا، اور جب وہ نوجوان بیمار ہوا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہوتا کیا ہے، میرے نبی کی زبان پہ ہمیں تو بھروسہ ہے نا، ہمیں ہمارے نبی کی زبان پہ یہ یقین ہے، ہم لوگوں کی باتوں پہ تو یقین کرتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا جو پہلے آئے جمعے والے دن اللہ اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتا ہے۔ ہمیں ہمارے نبی کے زبان پہ یقین ہے، وہ قرآن پہ ایمان رکھتی تھی، اللہ کے اوپر بھروسہ، نبی کی زبان پہ بھی اس کا بھروسہ تھا۔ اب وقت بیتتا گیا، جب وہ بچہ بیمار ہوا صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو پٹیاں باندھی، ہم نے اس کو ہر طرح سے کور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے آخری لمحات سے اس کی سانس نکل گئی، اور جب اس کی روح پرواز کر گئی ہم نے محمد عربی کی طرف پیغام بھیجا، یا نبی اللہ، البدایہ والنہایہ میں حوالہ دے رہا ہوں، یا نبی اللہ وہ بچہ فوت ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کہتے ہیں جب حضور آئے حضور بیٹھے اور حضور اس کے پاس رونے بھی لگے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ایسے کرو کہ اب اس کے کفن کا، تدفین کا، یہ سارا کچھ جو ہے نا اس کی تجہیز کا، فرمایا سارا اہتمام انصرام کرو، فرمایا اس کو آپ دفنائیں گے، اس کا جنازہ بھی میں محمد خود پڑھاؤں گا۔ اور آقا رو رہے تھے، توجہ کریں، صحابہ کہتے ہیں آقا رو رہے تھے، اچانک سے حضور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے حضور نے رونا بھی چھوڑ دیا، اور پھر فرمایا اب تم نے اس کو غسل بھی نہیں دینا، اس کو تدفین بھی اس کی نہیں کرنی، اس کو کچھ نہیں کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، ابھی نبی نے کہا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھانا ہے، اس کو غسل دو، میں جنازہ خود پڑھوں گا۔ اور کہتے ہیں کہ پھر حضور جو ہے اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے لگے، تو اس کے بعد حضور نے فرمایا صحابہ بعد میں جو کچھ ہوگا بعد میں کریں گے، پہلے جاؤ اس کی ماں کو بلا کے لاؤ۔ اس کی ماں کو اندر خبر دی، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ پھر فرشتے نازل کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اللہ کے اوپر یقین رکھنے والے کی دعا کو اللہ رد بھی نہیں کرتا، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے، یقین رکھے، ایمان لائے، استقامت ہو اس کی، اور استقامت کا مظاہرہ کرے، صبر کا مظاہرہ کرے، پھر اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، ہم ایک ایک کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں۔ میں نے کہا بابا کبھی فجر میں اللہ سے تعلق جوڑ، کبھی ظہر میں اللہ سے تعلق جوڑ، کبھی عصر میں اللہ سے تعلق جوڑ، کبھی مغرب میں اللہ سے تعلق جوڑ، کبھی عشاء میں اللہ سے تعلق جوڑ، اور جب اللہ سے تیرا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا پھر تو جو مانگتا جائے گا وہ عطا کرتا جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اس عورت کو بلایا گیا، اور جب بی بی کو بلایا تو کہتے ہیں وہ آئی، اور آتے ہوئے اس نے ہم سے پوچھا کہ تمہارا ساتھی فوت ہو گیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو تھے، اس کا بیٹا تھا۔ کہتے ہیں اس نے اپنے بیٹے کے پاؤں کو پکڑا، البدایہ والنہایہ والا لکھتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے پاؤں کو پکڑ، دونوں پاؤں کو پکڑ کے سینے سے رکھا، سینے سے رکھ کے پھر چوما، پھر چومنے کے بعد ماتھے پہ رکھا، پھر ماتھے کے اوپر رکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی۔ اس نے رکھ دیا بیٹے کو، کہا اللہ میں چھوڑ کے آئی ہوں،
رشتہ داروں کو چھوڑا، میں نے اپنے خاندانوں کو چھوڑا، میں نے ننیال کو چھوڑا، میں نے ددیال کو چھوڑا۔ میں زمین کے لیے نہیں آئی، میں عزت کے لیے نہیں آئی، میں مال بھی چھوڑ کے آئی، عزت بھی چھوڑ کے آئی، شہرت بھی چھوڑ کے آئی، خاندان بھی چھوڑ کے آئی، قبیلہ بھی چھوڑ کے آئی۔ اللہ صرف اور صرف تیری اور تیرے مصطفیٰ کی بن کے آئی۔ خالصتاً دین کو میں نے مانا ہے۔ یا اللہ اگر آج میرا بیٹا فوت ہو گیا اور میں واپس لوٹی قبیلے میں اور ان کو میں نے بتایا میرا بیٹا چلا گیا ہے، تو یا اللہ وہ مجھے تانا دیں گے کہ کس خدا پہ تو ایمان لائی ہے، کس محمد کو تو نے مانا ہے، تیرا بیٹا انہوں نے لے لیا ہے۔ یا اللہ میرے بیٹے کو زندہ کر۔ اگر محمد سچا ہے، دین سچا ہے، قرآن سچا ہے، تو سچا ہے، پھر میرے بیٹے کو زندہ کر۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اسی وقت اس کا بیٹا زندہ ہو گیا، فوراً روح آ گئی، حرکت کرنے لگ گیا۔ ہم فوراً دوڑے نبی کے پاس گئے، یا نبی اللہ، وہ نبی کا جو ارادہ تبدیل ہو گیا تھا، اب غسل بھی نہیں دینا، تدفین بھی نہیں کرنی، ماں کو بلا کے آؤ، حضور جانتے تھے۔ ہم دوڑتے ہوئے گئے، یا نبی اللہ وہ بچہ زندہ ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے رب کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا میرا رب علی کل شیء قدیر، ہر شے کے چاہنے کے اوپر قادر ہے۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں وہ صرف بچہ ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں ہوا تھا، نبی پاک کا ظاہری دور گزرا وہ زندہ رہا، ابو بکر کا دور گزرا وہ زندہ رہا، عمر کا دور گزرا وہ زندہ رہا، عثمان کا دور گزرا، کہا پھر اس کی ماں فوت ہوئی، اس کے بعد اس نے اس کو دفن کیا، اس کے بعد جا کے اس کی ڈیتھ ہوئی۔ کہا جب ہم اس بچے کو دیکھتے تھے تو ہمیں اس عورت کے ایمان کے اوپر رشک آتا تھا کہ جو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے مانگتا ہے اللہ پھر اس کو اسی طرح عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے مالک کائنات اپنے اوپر بھروسہ کرنے اور یقین کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا